ندیم رضا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جو پچھلے ویلاگ ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج ذکر ہے مشرقی وسطیٰ کا، جو انتہائی گرم ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا تھا، سلسلہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور اب جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جو گرین سگنل دیا گیا تھا ایران کی تنصیبات پہ، عراق اور سیریا میں جو اٹیکس کیے گئے ہیں امریکہ کی فضائیہ نے F-15 اور F-16 طیاروں کے ذریعے، ان کی تنصیبات پہ، ٹھکانوں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جہاں پہ ایران کے ڈرونز اور ان کا اسلحہ رکھا ہوا تھا انہیں تباہ کیا گیا ہے عراق اور شام میں۔ تو یہاں پہ جو پراکسی وار چل رہی ہے عراق اور سیریا کے اندر، یہاں پہ امریکہ کا بہت بڑا اسٹیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایران کا ہے، کیونکہ ایران ہی ہے جس نے عراق میں اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور سیریا کے اندر بھی، کیونکہ اس کا ریجم کو امریکہ نے چینج کرنا چاہا تھا، تو وہاں پہ ایران اور رشیا نے مل کے اس کا مقابلہ کیا، اور ان کی جو وہاں پہ داعش کو بھیجا گیا تھا، داعش کو شکست دی۔ صرف ادلب میں وہاں پہ وہ داعش وہ رہ گئی ہے، جہاں تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، وہ محصور ہیں۔ وہاں پہ انسانی بحران بھی ہے، اور ان کو بچانے کے بجائے ان کی تنصیبات پر اٹیک کیا جا رہا ہے، فضائیہ نے جو حملہ کیا ہے، اس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پھر وہ عراق کی جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، اور خطیب حزب اللہ اور خطیب سید الشہداء بریگیڈ ہے، انہوں نے الرٹ کیا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ مسلسل عراق میں امریکی تنصیبات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو عراق کی جو تنظیمیں، مسلح تنظیمیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ برس 2020 جنوری میں جب قاسم سلیمانی جو ایران کے بااثر جنرل تھے، ان پہ جو اٹیک میں شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد عراق کی پارلیمنٹ نے فروری 2020 میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوج کا انخلا وہاں سے فوری طور پہ کرے۔ تو یہ پوری انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو ہائپ دی گئی تھی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور عراق کے اندر اس وقت بھی 2500 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں جو واپس نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کے اوپر کہا یہی جا رہا ہے کہ مسلسل اٹیکس کیے جا رہے تھے، کبھی میزائل حملہ ہوتا تھا، کبھی راکٹ مارا جاتا تھا، بم مارے جاتے تھے۔ تو اب یہ جو بائیڈن نے دوسری بار جب سے یہ آئے ہیں، پہلی بار فروری میں حملے کی منظوری دی تھی، اور یہ دوسری ابھی یہ جو حملہ ہوا ہے، لیکن یہ حملہ ایسے موقع پر ہوا ہے کہ جو بائیڈن کی جو امیدیں تھیں، توقع تھی، ان کی خواہش تھی کہ ایران جوہری پروگرام میں واپس آئے، جسے 2018 میں یک طرفہ طور پہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا تھا، اور ایران پر مزید پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ معاہدہ 2015 میں ہوا تھا ایران کے ساتھ، جس میں ایران نے IAEA اور جو عالمی طاقتیں تھیں ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس کے دوبارہ ایران کو لانے کے لیے مسلسل مذاکرات چل رہے تھے، اور اس کے کئی دور ہو چکے، تو اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت پر امید ہے کسی بھی طرح ایران یہ معاہدے میں واپس آ جائے گا۔ لیکن اب جو حملے ہوئے، براہ راست حملہ کیا گیا ایران کے اوپر جو عراق اور سیریا میں، اس کے بعد مزید شک و شبہات آ گئے ہیں، اور اسی دوران ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس نے ایک کوئی 7000 کلومیٹر تک پرواز کرنے والا ڈرون، اپنا جدید ترین ڈرون بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مزید IAEA کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا اپنی جوہری پروگرام کے اوپر، اور اب جو تصاویر ہیں، جو اپڈیٹس کرنا ہوتا ہے ایران کو مسلسل IAEA کو، وہ بھی نہیں اپڈیٹ کرے گا، کیونکہ ایران نے جو وقت دیا تھا وہ نکل چکا ہے۔ تو صورتحال بدستور کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران کے جو نئے صدر آئے ہیں ابراہیم رئیسی، ان کے اوپر بھی کافی مغربی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے، ان کو بوچر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو جوڈیشری کے ذریعے یعنی کہ سینکڑوں لوگوں کو پھانسی کی سزائیں دی تھیں، بالخصوص ان کو جو انقلاب کے مخالفین تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جو بدشگونی ہے اور جو عدم اعتماد کی فضا ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک دو خبریں اور بھی ہیں، دوسری طرف عراق کے اندر جو مصر کے صدر ہیں الفتح السیسی، جو پہلی بار یعنی کہ 1990 کے بعد کسی بھی ایجپٹ کے صدر کے عراق کا پہلا دورہ ہے، جب صدام حسین نے 1990 میں کویت کے اوپر حملہ کیا گیا جسے گلف وار کہا جاتا ہے، اس کے بعد عراق کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اس سے تعلقات ختم کر لیے تھے، لیکن اب ایک بار پھر سے وہاں انہوں نے تعلقات استوار کیے ہیں، اور عراق کے اندر
یہ جو جارڈن کے کنگ عبداللہ دوم وہ موجود ہیں، اور یہ سیسی وہاں موجود ہیں، اور ان کے عراق کے جو صدر ہیں مصطفیٰ الکاظم، انہوں نے کوئی درجن سے زیادہ معاہدے کیے ہیں۔ انہیں بھی قریب لانے میں یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کردار ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک اسرائیل کے بہت ہی قریب ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ میں تھوڑا سا آپ جان لیں کہ غزہ کی جو ناکہ بندی کی ہے وہ تو انہوں نے ہی کی ہوئی ہے، ایجپٹ اور اردن کی جانب سے ہے کہ ان کو کوئی چیز نہ دی جائے وہاں پہ، تو اسی لیے عراق کو ملا رہے ہیں، ساتھ قریب لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے ایران کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور عراق کے اندر ہی امریکہ اور برطانیہ کے بہت زیادہ یعنی کہ ایسٹس ہیں، اور ان کا انفلوئنس بہت زیادہ، بالخصوص بصرہ جو ایران کے ساتھ جڑتا ہے، وہاں پہ برٹش ایک عرصے سے وہاں موجود ہے، جب ورلڈ وار ون ہوئی تھی اس کے بعد بھی اسی کا وہاں پہ وہ سارا وہ قبضہ تھا۔ تو اب ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ایسے یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں یعنی بغداد میں ہی ممالک شامل ہیں، اور پھر اسی دوران اٹلی میں یہ اسرائیل اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے خطے کو لے کے، جو ایران میں جو صدر چینج ہو رہا ہے روحانی کے بعد، جو یہ ابراہیم رئیسی آ رہے ہیں، ان کو لے کے کافی ان کے تحفظات ہیں اور خدشات ہیں، اور جوہری پروگرام کے اوپر بھی اسرائیل کے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ اسی طرح سے جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہو یا یو ای ہو، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے پہلے تحفظات دور کیے جائیں، اس کے بعد ایران کو جوہری پروگرام میں واپس لیا جائے۔ لیکن اسی دوران اگر آپ دیکھیں جو مخالفین ہیں، یو ای بھی مخالف ہے، لیکن ان دونوں ملک کی تجارت بہت زیادہ ہے، یو ای اور ایران کی دونوں کے درمیان، تو یہ مفادات کی جنگ ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس خطے کو کبھی یہ ہوتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ ایسے میں ایران کے خلاف یہ جو نیا محاذ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بغداد کے اندر، اور یہ پھر جو امریکہ نے جو تنصیبات پر حملہ کیا ہے، یہ آگے آنے والے جو ایام ہیں اس میں ہمیں مزید کچھ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ افغانستان کی بھی صورتحال سب کے سامنے، وہاں پہ بھی ایران، امریکہ اور اسی طرح سے ٹرکی اور پاکستان بھی اس ٹیک کے اوپر ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جو مشرق وسطیٰ یا افغانستان اس ارد گرد کی جو صورتحال ہے بدلتی بھی، اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ویلاگ دیکھنے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔